اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ اور چمن چمن ہے، کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے، وہ میرا علی ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے کہ خطوط لکھ کر وہ آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔ درود پاک۔ واجب الاحترام، آپ کا آج کا پروگرام اور اس کا عنوان صلح حسن و معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو چند ایک باتیں ذہن نشین کرا دوں، سمجھا دوں، کوشش کروں گا، اور عام خطابت کے انداز سے ہٹ کر شاید آج گفتگو ہو، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ عنوان یہاں ختم نبوت اور صلح حسن و معاویہ۔ ختم نبوت کے عنوان کو آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور میرے نبی کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا اور نہ آ سکتا ہے۔ دوسرا عنوان جس پر علماء آپ سے ابھی مخاطب ہو چکے ہوں گے اور لازماً انہوں نے اس پر بات کی ہوگی کہ بہت سوشل میڈیا پر شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں بہت سارے سوشل میڈیا پہ فتنے ہیں، خصوصاً ایک فتنے کا تعارف میں عموماً کراتا ہوں جس کا نام مرزا انجینئر ہے، اور جسے میں کہا کرتا ہوں کہ انجینئر نہیں وہ پلمبر ہے، اسے انجینئر کہنا ایسا ہی ہے جیسے ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن کہنا شروع کر دے۔ دیہاتوں والوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، وہ ختنہ کرنے والے کو سمجھتے ہیں کوئی سرجن ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ تو یہی حال اس پلمبر کا بھی ہے جسے دیکھ کے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اور وہ عدالت لگا کے بیٹھتا ہے اس صحابی کے بارے میں جو نبی کو وضو کروا رہا ہو، اور نبی پیار سے معاویہ کی آنکھوں پہ چھینٹے مار کے کہہ دیں کہ معاویہ اللہ تجھے حکومت دے گا، اس میں انصاف کرنا۔ اب یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ سوال کرتے ہیں کہ جی حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا، اور اختلاف بھائیوں میں ہوتا ہے، اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کے ساتھ جب مشرکین مکہ سامنے بیٹھے اور معاہدہ ہو رہا ہے، اور میرے نبی نے لکھوایا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، تو اب مشرکین نے کہا یہ لفظ رسول اللہ مٹھائیں، صرف محمد لکھیں یا محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے لکھا محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ، نیچے ہم سائن کر دیں تو ہم نے تو آپ کو رسول مان لیا، اس لیے صرف محمد لکھو۔ اب نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ لفظ رسول اللہ مٹا دو، تو حضرت علی نے عشق مصطفیٰ میں یہاں اختلاف کیا اور فرمایا اللہ کے نبی ایسا میں نہیں کر سکتا کہ علی کے ہاتھوں اور لفظ رسول اللہ میں مٹا دوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا یہ میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لکھا ہوا کہاں ہے لفظ رسول اللہ، انہیں بتایا، تو اللہ کے نبی نے قلم لے کے خود مٹا دیا۔ رائے کا اختلاف کرنا یہ عیب نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ان کی کتابوں میں
اور کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے تو آئے پھر ہم بتائیں تمہاری کتابوں میں یہ ہے یا نہیں کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی حضرت علی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت فاطمہ ناراض ہو کے چلی گئیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے۔ یہ بھی ایک افواہ لوگوں نے پھیلائی تھی کہ حضرت علی وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ نہیں تھا۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اس حدیث کا شان ورود، یعنی کیوں یہ حدیث نبی نے بیان کی، یہ اس واقعے کے بعد بیان کی تھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، یہ اس آیت کا ٹکڑا ہے، اور اس کو فدق کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے ابو بکر صدیق کے لیے۔ اب اختلاف فاطمہ اور علی میں اس بات پہ ہوا تو یہ اختلاف عیب نہیں ہے، رائے کے اختلاف چلتے ہیں، اور رائے کے اختلاف تو یہ شریعت کا حسن ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ جسے صحیح سمجھتے ہیں تو زبان پہ بھی اسی کو لاؤ، دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو، یہ منافقت ہے، اور نبی کے صحابہ نفاق سے بالکل دور ہیں۔ یہی وجہ ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر۔ حضرت عمر نے رائے کا اختلاف کیا کہ ان کو پکڑ کے ان کی گردن کاٹی جائے، لیکن انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں قرآن میں رائے ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض حضرت عمر کی تائید میں آئی ہے، تو اختلاف عیب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دو نبی ہیں، ایک نبی کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اور ایک نبی کو حضرت ہارون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوپر طور پر چلے گئے، جب 40 دن کے بعد واپس آئے تو ساری اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ جناب ایک جانور کو پوجا کر رہی ہے، ایک جانور کی عبادت کر رہی ہے، جانور کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ مار رہی ہے۔ عورتیں گھر سے روٹی اور جناب چاول کی پلیٹیں لا کر اس جانور کے منہ میں لگا رہی ہیں، اور کئی عورتیں اس پر ہاتھ لگا کر اپنے پیٹ پہ مار رہی ہیں کہ یار بلوٹوتھ سے بچہ ہوگا۔ یہ سارے ڈرامے بازی یہ جانور کے پجاریوں نے بنی اسرائیل میں کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو حضرت ہارون کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے، ان کی داڑھی پکڑ لی، ان کے سر کے بال پکڑ لیے۔ جلالی پیغمبر تھے حضرت موسیٰ، دو نبیوں میں اختلاف ہوا، ایک نبی نے یوں داڑھی دوسرے کی پکڑ لی اور اس کے سر کے بال پکڑ لیے۔ قرآن کہتا ہے حضرت ہارون نے فرمایا یا ابن امّا لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میرے داڑھی اور سر کے بال تو نہ پکڑ۔ یہ اختلاف ہونے کے باوجود موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے حضرت ہارون کی بات الگ تھی، حضرت موسیٰ کا مقام الگ تھا، حضرت ہارون کا مقام الگ ہے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو گیا ہو، یہ اختلاف عیب نہیں ہے۔ اس اختلاف کے باوجود علی بھی صحابی ہے، معاویہ بھی صحابی ہے۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے یہ پیچھے والوں کو بھی؟ اب اس اختلاف میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت موسیٰ حق پر تھے اور حضرت ہارون باطل پہ۔ اس اختلاف میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت فاطمہ حق پر تھی اور حضرت علی باطل پہ تھے، نہیں۔ کیوں؟ حق اور باطل کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں حق کے مقابلے میں گمراہی ہو، یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مصیب تھے، یہ مختی تھے، یہ اپنی رائے میں صحیح تھے، ان سے خطا ہو گئی تھی، یہ ہم کہیں گے۔ تو اسی طریقے سے اس اختلاف میں آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی مصیب تھے اپنی رائے میں، اور حضرت